فرماتے ہیں ایمان کا مذاکرہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ ایمان کی باتوں کو جتنا بولا جائے اور ایمان کی باتوں کو جتنا سنا جائے، یعنی اللہ سے ہونے کا جتنا زیادہ اللہ سے ہونے کو سنیں گے اور اللہ سے ہونے کو بولیں گے، اتنا ہی زیادہ اپنے دل کے اندر اترے گا۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے کہ مخلوقات میں جتنا زیادہ اور فکر کیا جائے کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ مخلوقات ہیں۔ اللہ خالق ہیں، باقی سب مخلوق۔ تو مخلوقات کے بارے میں غور فکر کریں، اس سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو مؤثر عمل ہے ایمان کو بڑھانے کا، تو وہ ابھی جو چل رہا ہے، یعنی دعوت کی محنت، گشت والا عمل، یہ نہایت مؤثر عمل۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعوت کی محنت جو ہے یہ خوبیوں کا منبع ہے، خوبیوں کا خزانہ ہے۔ شیطان جو ہے وہ ہمیں عبادت سے نہیں روکے گا جلدی، اسے معلوم ہے چٹکیوں میں ہماری عبادت کو وہ کنارے کر دے گا، دعوت سے روکے گا۔ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی مسئلہ سامنے نہیں آئے گا، کہاں جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جاؤ پڑھو۔ شیطان میاں کیا کہتے؟ پڑھو، دیکھیں کتنی پڑھتے ہو۔ اب قبول ہو رہی یا نہ ہو رہی یہ اللہ، ہمارا کام پڑھنا ہے، ہم پڑھیں گے۔ لیکن جب دعوت کے لیے اگر وقت نکالنے کی بات کی جائے، چاہے وہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہو، چاہے وہ مقامی محنت ہو، چاہے وہ گشت کی محنت ہو، چاہے وہ مشورہ ہو، چاہے تعلیم ہو، جب دعوت کی بات آتی ہے تب شیطان کو بڑا پریشانی ہوتی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بے حد پسند فرماتے ہیں، دعوت دینے والے کو بے حد پسند فرماتے ہیں۔ اسی لیے یہ کام جو ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا، کیونکہ انبیاء جو تھے وہ جو بہترین روحیں تھیں ان میں سے چھانٹے گئے تھے۔ یعنی جب کسان جو ہے جب غلہ نکالتا ہے اپنے کھیت سے، تو اس میں سے اگر گیہوں ہے تو اس میں کچھ بڑھیا گیہوں ہوتا ہے جو بہت اچھے ریٹ پہ جاتا ہے، کچھ تھوڑا سا ہلکا سا ڈم ہوتا ہے وہ تھوڑا میڈیم ریٹ پہ جاتا ہے، اور کچھ بالکل باریک سا دانہ ہوتا ہے گیہوں کا تو وہ بہت سستے ریٹ پہ جاتا ہے۔ تو جو بہترین قسم کی روحیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے جب تمام تر روحوں کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی کمر سے ساری روحوں کو نکال لیا کہ جتنی بھی دنیا میں آنے والی تھی، آدم علیہ السلام سے لے کے اور قیامت تک جتنے بھی لوگ دنیا میں پیدا ہونے والے تھے، سب کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا اور سب سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت تو سب سامنے تو معاملہ تھا، سب اللہ تعالیٰ سامنے تھے، سب نے بیک وقت کہہ دیا قالوا بلا، کہاں بے شک آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، آپ ہی تو ہمیں پال رہے ہیں، اور کون ہے؟ تو ان میں سے جو بہترین قسم کی روحیں تھیں وہ اللہ نے منتخب کی کائے کے لیے؟ انبیاء کرام کے لیے۔ اور ان بہترین میں سے بھی جو سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ تھے، وہ ہم سب کے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی امت میں ہم لوگ ہیں جن کے صدقہ طفیل میں ہم سب کو یہ دعوت کی محنت دی گئی۔ دعوت تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دی، بڑی قربانیاں انبیاء کرام نے، ہر نبی نے قربانی دی، ایسا کوئی نبی دنیا میں نہیں گزرا۔ کچھ روایتوں کے مطابق 1.25 لاکھ اور کچھ کے مطابق 2 لاکھ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ ہر نبی کی یہ محنت تھی کہ کیسے اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی لیکن نمرود نے قبول نہ کی، موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، فرعون نے قبول نہ کی، صالح علیہ السلام نے دعوت دی، ان کی قوم نے قبول نہ کی۔ کل ملا کے جتنے بھی انبیاء آئے سبھی نے دعوت دی، کسی کی بات چند لوگوں نے مانی، کسی کی تھوڑے سے زیادہ لوگوں نے مانی، کسی کی بہت زیادہ لوگوں نے مانی، لیکن سب سے زیادہ لوگوں نے کس نے مانی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ۔ تو
دنیا میں جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے، نبی آتے تھے تو دعوت آتی تھی، اور جب دعوت آتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ دین کا غلبہ ہوتا تھا، دین لوگوں کی زندگیوں میں آتا تھا، لوگوں کی زندگیاں سنور جاتی تھیں، بدل جاتی تھیں، زندگیوں میں تبدیلی آ جاتی تھی۔ پھر نبی چلے جاتے تھے، نبی کا جب وقت مکمل ہوتا تھا ان کا انتقال ہوتا تھا اور وہ اللہ سے خالق حقیقی سے جا ملتے تھے۔ تب کیا ہوتا؟ جب نبی گئے تو دعوت بھی گئی، جب دعوت گئی تو لوگوں کی زندگیوں سے پھر دین نکلنا شروع ہو جاتا تھا، لوگ پھر برائی کی طرف، گناہوں کی طرف رجوع کرنے لگتے تھے اور پھر برائیوں میں ملوث ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر نبی بھیج دیتا تھا، پھر نبی آتے تھے، پھر دلوں پہ محنت کرتے تھے، پھر لوگوں کی زندگیوں میں دین آتا تھا اور لوگ دھیرے دھیرے کر کے صحیح ہونا شروع ہو جاتے تھے، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچاننے والے بن جاتے تھے۔ پھر نبی چلے گئے، دعوت چلی گئی، نبی کے ساتھ دعوت گئی، جب دعوت گئی تو لوگوں کی زندگیوں سے پھر دین گیا۔ تو اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ دین کو زندگی میں باقی رکھنے کے لیے دعوت کا ہونا لازمی ہے، دین کو زندگی میں باقی رکھنے کے لیے دعوت کا ہونا لازمی ہے۔ سراج بھائی جی سر اٹھا کے بیٹھے، آنکھوں سے سنیں، کیا کہتے ہیں؟ کانوں سے نہ سنیں، آنکھوں سے سنیں۔ تو زندگی میں اگر دین لانا ہے تو دعوت کا ہونا لازمی ہے۔ بڑے بڑے شرعی قسم کے لوگ آئے دنیا میں، آج کل بھی شرعی قسم کے لوگ موجود ہیں، جیسے حامان ہے، جیسے شداد تھا۔ نمرود کا عجیب و غریب معاملہ تھا کہ اس نے تو پورا کا پورا زور لگا دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذکر پہنچانے میں، پورا کا پورا طاقت، بہت بڑا بادشاہ تھا، اور اس کے بعد بہت بڑی فوج بھی تھی، لمبی چوڑی افواج کے ساتھ وہ اپنی حکومت پہ راج کرتا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے کیا کہتے تھے کہ ایک اللہ کو مان لو۔ وہ کہتا تھا ہم خود ہی اللہ ہیں، ہم کیسے اللہ کو مان لیں؟ ہم جسے چاہتے مار دیتے، جسے چاہتے زندہ چھوڑ دیتے۔ تو اس کے پاس پیارے دوستوں اور عزیز بہنوں، ہمارا ایک دوسرا چینل بھی ہے، روحانیت اور سحر۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس چینل پر بھی آئیے اور زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کی بڑائی کے اعتبار سے اسے بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی گئی ہیں۔ اسی چینل کے اباؤٹ سیکشن میں انسٹاگرام کا لنک بھی دے دیا گیا ہے، آپ ہم سے اس انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کر کے اور ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں۔